اصل ریاست کس کو کہا جاتا ہے؟ عوام کو۔ اور ریاست 4 ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، ایک عدلیہ، دوسری سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ایجنسیز، تیسرا میڈیا، اور چوتھا سول بیوروکریسی اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاستدان ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ چوتھا ستون ہوتا ہے۔ اور یہ چاروں ستون جو ہیں وہ عوام کے گرد جو ہے ان کا محور ہوتا ہے، عوام اس ریاست کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اور ان چاروں ستونوں کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے جو ہیں وہ حقوق کے لیے، تحفظ کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے جو ہیں وہ کام کریں۔ لیکن اگر آپ پاکستان کی اس ٹائم کی صورتحال کو دیکھیں تو یہ جو چاروں ستون ہیں، جو پاکستان آج یہاں اگر 75 سال بعد کھڑا ہوا ہے کہ ہم لوگ تباہ و برباد ہو چکی ہے ہماری اکانومی، کوئی بھی دنیا کا دوست ملک ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو اپنا گھر نہیں 75 سال میں ٹھیک کر سکے، تم ہمارے ساتھ تعلقات کیا بہتری لاؤ گے، تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کرو گے، تم تو خود کو ٹھیک نہیں کر سکے ہو۔ تو ان 75 سالوں میں اس ریاست پاکستان کے جو 4 ستون تھے نا، انہوں نے عوام کے گرد تو کیا گھومنا تھا، وہ اپنے ہی گرد چکر لگاتے رہے، اپنے مفادات کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتے رہے۔ تو آج پاکستان جو ہے وہ اس صورتحال میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ان سب کا کردار ایک جیسا ہی تھا جی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ادارہ، اور خاص طور پر اگر صرف پاکستان میں عدلیہ کا نظام ٹھیک ہوتا تو شاید اتنا بگاڑ نہ پیدا ہوتا جتنا آج پیدا ہو چکا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر کا بھی قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اور پاکستان میں ظلم کا نظام قائم ہے جی، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو، میرا نام ہے عبدالرحمن۔ ناظرین، آج 10 جولائی ہے۔ آج کی کچھ تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے جی۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک تو چیف جسٹس پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور وہ خط بھی جو ہے جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک لیٹر لکھا ہے وہ سامنے آ چکا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب ترمیم جو کیس تھا سپریم کورٹ میں چل رہا، اس میں بھی عمران خان صاحب نے اپنا جو جواب ہے وہ جمع کروا دیا ریٹرن، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صدر عارف الوی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جو ISI کو فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم اپڈیٹس ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں، یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے۔ اب سب سے پہلے جو عمران خان صاحب نے نیب ترمیم کے حوالے سے اپنا جواب جمع کروایا، انہوں نے کہا کہ بدعنوانی قانونی ہیرا پھیری کے معاشی اثرات سنگین ہوتے ہیں۔ بدعنوانی کے تحفظ کے لیے نیب آرڈیننس میں ترمیم ہماری معیشت پر طویل المدتی نقصانات دہ اثرات مرتب کرے گی، جس سے کاروبار کے پنپنے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ہماری قانونی نظام پر اعتماد کرنے میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ ترمیم قانون کی حکمرانی پر عوام کے اعتماد کو کمزور کریں گی، جو کہ کسی بھی قوم کے استحکام اور ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب جب سے نیب ترمیم ہوئی ہے جی، عمران خان صاحب کے دور میں تقریباً کوئی 1100 ارب روپے جو ہے وہ نیب کے کیسز میں اکٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ جب سے ترمیم کی اور پھر یہ سب لوگ آ کر بیٹھے، انہوں نے حکومت بنا لی اور اپنے ریفرنسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے، تمام بڑے جتنے بھی ریفرنسز تھے وہ بند کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد نیب نے جو ہے ان پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں کچھ چند کروڑ روپے جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں جی، جو کہ عمران خان صاحب کے 3 سال کے دور میں جو ہے وہ اربوں روپے اکٹھے کیے گئے نیب کی مدد سے، اور اب جو ہے ترمیم کر کے سارا نیب ہی جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ جی عمران خان صاحب نے جواب جمع کروایا ہے۔ پھر ایک اور سٹیٹمنٹ چل رہی ہے جی، آج سے 1 سال پہلے ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے SIFC جب بنائی تو اس میں انہوں نے جو ہے ایک سپیچ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ معیشت 1 سال میں ٹھیک ہو جائے گی، مایوسی کفر ہے۔ 10 جولائی 2023 کو یہ آرمی چیف کا بیان تھا، اور آج پورے 1 سال بعد پاکستان کی معیشت جو ہے آج 10 جولائی ہے، اس کے یہ حالات ہیں کہ جی ابھی آج جو ہے وہ قرضے کے حوالے سے آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اور پچھلے 6 7 8 سالوں کے قرضے کی اگر آپ لگائیں حساب، اس میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا پچھلے سال 1.5 سال کے اندر لے لیا گیا۔ 90 خرب سے اوپر جو ہے پاکستان کا قرضہ چلے گیا ہے، اور یہ ان کی کارکردگی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے 2 سے 3 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا تھا کہ جس میں حکومت جو ہے وہ 56 ارب روپے جو ہے اس نے مئی کے مہینے میں ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ نقصان کیا ہے اور جو ہے قرضہ بورو کیا ہے۔ اس ہیوج تعداد سے جو ہے یہ قرضے لے رہے ہیں، اور ملک کی جو اکانومی ہے وہ تباہی کے دہانے کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے دور کی ایک اور خبر ہے جی، پاکستان سٹارٹ اپس ریز ریکارڈ 310 ملین ان 2021، یعنی کہ 310 ملین کے سٹارٹ اپ جو تھے وہ عمران خان کے صرف 1 سال میں 2021 میں ہوئے تھے، اور اگر آپ یہ پچھلے سال کا حساب لگا لیں تو اس میں جی اب یہ اس سال کا حساب لگا لیں تو پاکستانی سٹارٹ اپس فنڈنگ ہیز ڈراپڈ 92% دس ایئر
ٹو میسیولی $3 ملین، یعنی کہ 92% ڈاؤن ہو کر وہ صرف $3 ملین کے اوپر آ گئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں $350 ملین ایک سال میں تھی، وہ اس ٹائم صرف $3 ملین ایک سال میں، اور 92% جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے۔ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دی شیمفل نوٹیفیکیشن فار اسپائنگ آن ملینز آف آور سٹیزنز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایز اے خلیفہ واکنگ دا اسٹریٹس ایٹ نائٹ سرو دا سٹیزن ہیئرڈ سم نوائز کمنگ آؤٹ آف اے ہاؤس ہی نوکڈ ریسیونگ اے رسپانس۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب وہ خلیفہ تھے اور ان کا دور تھا، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ گلی میں سے جا رہے تھے تو انہیں کچھ آواز آئی، تو انہوں نے دروازہ بجایا لیکن کوئی نہ آیا، تو انہوں نے دیوار کے اوپر سے جو ہے ہو کر دیکھا تو اس میں کچھ لوگ یعنی کہ کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے جو الکوہل پی رہے تھے۔ تو اسی ٹائم ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے کتنا غلط کام کیا ہے، یہ بالکل جو ہے میں نے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، میں ایسے کسی کے گھر میں نہیں جھانک سکتا، بے شک میں خلیفہ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو انہوں نے جا کر جو ہے اپنے اس عمل کی معافی مانگی، اس کا وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب۔ I have narrated the story of Hazrat Umar to the high and mighty during my tenure, as I have been sick of sneaky audio video recordings for blackmail, but to no effect, because those who want to illegally rule over citizens, to brutalize them, to torture them, to loot and plunder have their own satanic tools as instrument۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں بھی جو حضرت عمر کا جو ہے کافی دفعہ جو ہے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، آڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں جو ہے گھسا جا رہا ہے، چادر دیواری کا تقدس استعمال کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں اسٹیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم کب انسان کے بچے بنیں گے؟ اور پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ جی یہ پاکستان کی گورنمنٹ کس طرح ISI کو اجازت دے سکتی ہے کہ جی آپ ٹیپ ریکارڈنگ کریں، آپ جو ہے آڈیو کالز کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج جب لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے سنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، آپ وہ دیکھتے ہیں کہ کل تک ان کو رہا کیا جاتا ہے یا کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، تو جب وہاں سنم جاوید کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو وکیل کے لباس میں مبینہ طور پر جی ایک خفیہ ادارے کا اہلکار جج کے ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر ریکارڈنگ کر رہا تھا، تو جج صاحب نے اس کو دیکھ لیا، نوٹ کیا، تو انہوں نے جو ہے اس کی جو ہے وہ پوچھا کہ جی آپ کون ہیں، تو وہ پتہ چل گیا، تو انہوں نے جو ہے اس کا کوٹ اتروا کے اس کو گرفتار جو ہے کروا دیا۔ تو یہ جی آج عدالت میں ہوا ہے، ان کی بدماشی جی جلدی ختم ہو جائے گی، یہ ایسے نہیں چل سکے گا۔ یہ صحافی ہیں وقار بگا صاحب، انہوں نے آج اس کیس کی جو ہے رپورٹنگ کیا تو وہ اس چیز کو کوٹ کر رہے ہیں۔ یہ جی اس ٹائم کی کچھ تازہ ترین صورتحال، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور سنگ کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔